والله يدعو إلى دار السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور دعوت و تبلیغ کا کام مکمل ہو گیا، اور ایک نئے معاشرے کی تشکیل و تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم کی. اور ایسے ہی افراد و صحابہ کرام آپ کے بعد بھی مکمل تیار ہو گئے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے. تو گویا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی ہاتف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ اے نبی اکرم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس دنیا میں اختتام کے قریب پہنچ گیا. مسند امام احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سن 10 ہجری میں معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر روانہ کیا. رخصت ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد باتیں کہیں، اور آپ نے یہ بھی کہا یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا ولعلک ان تمر بمسجدی هذا وقبری، کہ اے معاذ غالباً اب تمہاری ملاقات میرے اس سال کے بعد نہ ہو سکے گی، اور غالباً تم ہمارے اس مسجد اور ہماری اس قبر سے گزرو گے، اور غالباً اب تم ہماری اس مسجد اور ہماری اس قبر سے گزرو گے. معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جدائی کے غم میں رو پڑے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العزت نے چاہا کہ آپ نے جو 20 سال سے زیادہ جو عرصہ آپ نے دعوت و تبلیغ میں گزارا اور مختلف قسم کی طرح کی مشقتیں اور دشواریاں برداشت کرتے رہے، اس کے نتائج اور ثمرات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملنے سے پہلے اپنے آنکھوں عیاناً دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے یہ حج فرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ کرام میں شوق اور محبت کا لہر دوڑ گئی. ہر کوئی چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم یہ حج ادا کرے. اس طرح آپ غور کریں گے کہ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی اس حج میں، اور انہوں نے حج ادا کیا. بہرحال اس تاریخی حج مبرور کے لیے آپ نے جب ارادہ کیا تو مختلف علاقوں سے صحابہ کرام آئے، اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سنیچر 24 ذی قعدہ سن 10 ہجری آپ مدینہ سے بعد نماز ظہر مکمل تیار ہو جانے کے بعد نکلے. یعنی بال پر کنگھی لگانے کے بعد یا بالوں میں کنگھی کی تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی، اور ایسے ہی
ہدی یعنی قربانی کی جانوروں میں قلادہ پہنایا اور پھر آپ نکلے۔ عصر کی نماز سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچے جو میقات اہل مدینہ ہے۔ آپ خیمہ زن ہو گئے اور وہاں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر مغرب کی نماز، عصر کی نماز 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھی، اس لیے کہ آپ اب مسافر ہو گئے، اور پھر ایسے ہی مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 2 رکعت، پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کرام سے کہا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والے نے آ کر کہا، صلی فی ھذا الوادی المبارک وقل عمرۃ فی حجہ، کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے، حج میں عمرہ ہے، یعنی حج قران۔ یہ حج قران، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج تمتع، حج قران، حج افراد۔ اور یہ حج قران یہ جاہلیت میں اس کو غلط سمجھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ حج میں عمرہ کریں، یعنی حج اور عمرہ دونوں کی نیت کریں۔ نماز ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے ایک تہمند پہنی اور پھر ایک چادر اوڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور مصلی ہی میں تھے، آپ نے عمرہ اور حج کا احرام باندھا، یعنی عمرہ اور حج دونوں کی آپ نے نیت کی، یعنی حج قران کی آپ نے نیت کی۔ پھر ایسے ہی تلبیہ بلند آواز میں آپ نے یہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر اس کے بعد جب آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے تو وہاں بھی آپ نے دوبارہ یہ تلبیہ بلند کیا، پھر کھلے میدان میں جب پہنچے پھر آپ نے یہ تلبیہ بلند کیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا اور 1 ہفتے کے بعد ذی طوا پہنچ گئے، مکہ کے قریب۔ وہاں آپ نے رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر آپ نے غسل فرمایا، پھر علی صبح سویرے آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار کا دن تھا، 4 ذی الحجہ سن 10 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے اور پھر آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے صفا اور مروہ کا سعی کیا، 7 چکر آپ نے لگایا۔ پھر طواف اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنا احرام نہیں کھولا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ قارن تھے، اور آپ بالائے مکہ میں حجون کے پاس آپ نے قیام فرمایا، یعنی حج آنے تک 4 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ کے درمیان آپ وہاں قیام آپ نے فرمایا۔ اس درمیان آپ نے طواف حج کے علاوہ اور طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کو ارشاد کیا جو اپنے ساتھ وہ ہدی نہیں لائے تھے، یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے، آپ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دو، اگر قارن ہو یا مفرد ہو تو کیا حج تمتع کی نیت کر لو، یعنی عمرہ سے فارغ ہونے کے بعد حلال ہو جاؤ اور پھر حج کے دن دوبارہ حج کے لیے احرام باندھو، نیت کرو۔ یہ بات ان پر گراں گزری اور تردد میں آ گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیے حرص صحابہ کرام کا، وہ چاہتے ہیں ایک دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ آپ نے احرام نہیں کھولا تو وہ بھی احرام نہیں کھولنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کی بات کہا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما سقت الہدی ولا حللت مع الناس، کہ اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بعد میں جانا تو میں اپنے ساتھ ہدی کا جانور نہیں لاتا اور میں بھی لوگوں کے ساتھ حلال ہو جاتا۔ آپ نے واضح کیا کہ یہ ہدی کے جانور ساتھ میں ہونے کی وجہ سے، ساتھ میں آپ نے مکہ سے، ساتھ میں آپ نے مدینہ سے لایا تو آپ کیا حلال نہیں ہو سکتے جب تک اس جانور کو یوم النحر کو ذبح نہ کریں۔ تو اسی لیے آپ نے نہیں کیا، تو کہا اگر میں جانور نہیں لاتا
تو میں بھی حلال ہو جاتا اور میں بھی لوگوں کی طرح میں بھی حج تمتع کرتا۔ یہ بات سننے کے بعد وہ صحابہ کرام جو اپنے ساتھ ہدی کے جانور نہیں لائے تھے وہ انہوں نے اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر لیا، طواف اور سعی کرنے کے بعد، بال چھوٹا کرنے کے بعد حلال ہو گئے، اور انہوں نے اس طرح پھر اپنا عام کپڑا پہنا، اور وہ جو ممنوعات محظورات احرام ہیں یہ محظورات ان کے لیے کیا حلال ہو گئے، جائز ہو گئے۔ بہرحال 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کا رخ کیا اور منا پہنچے، جو یوم الترویہ ہے، اور حج کا دن یا حج اسی دن سے شروع ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا تشریف لے گئے، وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھی 2 رکعت، پھر عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت پڑھی، پھر مغرب کی نماز، پھر عشاء کی نماز 2 رکعت، پھر رات آپ نے وہیں گزاری، پھر فجر کی بھی نماز آپ نے وہیں پڑھی، پھر سورج جب طلوع ہو گیا، سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا رخ کیا، عرفہ کی طرف نکلے۔ عرفہ کی طرف نکلے، راستے میں وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تشریف فرمایا، وہاں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا۔ سورج ڈھل جانے کے بعد وادی عرنا میں تشریف لے گئے، اور صحابہ کرام کا 1,24,000 یا 1,44,000 کا مجمع تھا۔ تصور کیجئے کہ یہی تعداد اس سے پہلے مکہ میں کتنی تھی، اب کتنی تعداد پہنچ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جو آپ نے محنت کی، جد و جہد کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کی جو تبلیغ آپ کر رہے تھے، اس کا ثمرہ آپ عیاناً دیکھ رہے ہیں۔ 1,44,000 تک صحابہ کرام وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، مختصر سی کلمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حقوق بیان کیا، پھر ایسے ہی حکمراں کا حقوق بیان کیا، پھر ایسے ہی عام مسلمانوں کا حقوق، پھر ایسے ہی میاں بیوی کا حقوق، ایک فرد کا حقوق بیان کیا، اور پھر جو نجات کا جو ذریعہ امت اسلامیہ کے لیے اس کی بھی آپ نے وضاحت کی۔ حقیقت میں آپ نے جو یہ خطبہ دیا تھا یہ ہم مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ ہماری عزت جو ہماری وہ عزت جو چھنی ہوئی ہے وہ اللہ رب العزت دوبارہ ہماری یہ عزت کو لوٹا دے، اور دوبارہ ہم اس زمانے میں عزیز ہو جائیں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد کہا، سب سے پہلے مقدمہ آپ نے پیش کیا، یعنی اشارہ کیا کہ یہ بات بہت ہی مہم ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اور اپنے متعلق آپ نے اشارہ کر دیا کہ اب ہمارا مقام اس دنیا میں بہت ہی کم ہے، اور وہ وقت قریب آ گیا کہ میں دنیا کو اب چھوڑ دوں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا بهذا الموقف ابدا، کہ لوگو میری بات سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا۔ غور سے سنو اے لوگو، غالباً میں اس سال کے بعد تم لوگوں سے کبھی بھی نہ مل سکوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور یہ بھائیو صحیح امام مسلم کی ایک طویل روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، جس میں حج کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا ابتدا سے لے کر انتہا تک انہوں نے روایت کی ہے۔ اکثر یہ روایتیں جو آ رہی ہیں یہی صحیح امام مسلم کی اس روایت سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، جس طرح کی اس مہینے کی حرمت ہے یعنی ذی الحجہ، اور اس دن کی حرمت ہے یوم عرفہ، اور اس شہر کی حرمت ہے یعنی مکہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیہ
موضوع تحت قدمي هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ. کہ سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی اور جاہلیت کے خون ختم کر دیے گئے، اور سب سے پہلا خون جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ ابن الحارث کے بیٹے کا خون. یہ بچپن میں دیار بنی سعد میں دودھ پی رہا تھا اور اس وقت حذیل یہ قبیلہ نے اس کو قتل کر دیا تھا، تو یہ ختم کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، ایسے ہی جاہلیت کا جو سود ہے یہ ختم کر رہا ہوں، یہ ختم کر دیا جا رہا ہے. اور سب سے پہلا جو سود ہے جس کو میں ختم کر رہا ہوں وہ اپنے چچا العباس ابن عبد المطلب کا سود. یعنی اگر انہوں نے کسی کو دیا تھا اور سود کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ حق تھا یا حق سمجھ رہے تھے، یہ سب اب خلاص ختم کیا جا رہا، کوئی حق نہیں ہے اس سود کے سلسلے میں. اور پھر آپ نے کہا کہ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے، اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجین کا حقوق ذکر کیا اور عورتوں کی متعلق آپ نے ایک جامع وصیت کی. فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، کہ اللہ رب العزت سے عورتوں کے متعلق ڈرو. تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ حلال کیا، اور ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستر پر ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں. اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم انہیں مار سکتے ہو، لیکن سخت مار نہ مارنا. پھر آپ نے کہا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم معروف یعنی بھلائی کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وصیت کی جس میں ہم تمام مسلمانوں کی نجات ہے اور اسی میں عزت اور کامرانی ہے. فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ، کہ میں تمہارے درمیان ایک چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب. یہ صحیح امام مسلم کی روایت ہے، مستدرک حاکم میں ہے کتاب اللہ و سنت نبی، اللہ تعالیٰ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوگے، کبھی بھی تباہ نہیں ہوگے. ابن جریر اور ابن عساکر میں کچھ اضافہ ہے، اس میں یہ ہے ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، کہ اے لوگو ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، کوئی نئی امت نہیں آنے والی ہے. الا فاعبدوا ربکم، تو سن لو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور 5 وقت کی نمازیں قائم کرو اور رمضان المبارک کا مہینے میں روزہ رکھو اور خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرو، خوشی خوشی اپنے مال میں جو زکوٰۃ فرض ہے وہ ادا کرو. طیبۃ بہا انفسکم وتحجون بیت ربکم، اور ایسے ہی اپنے رب کے گھر کا حج ادا کرو اور ایسے ہی اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو. اگر ایسا کرو گے تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر سے امام مسلم کی روایت کی طرف ہم واپس ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تم لوگوں سے رب العزت ہمارے بارے میں سوال کرے گا. سبحان اللہ، دیکھیے اللہ رب العزت کا یہ عدل و انصاف، تمام انبیاء کرام سے، ان کی امتوں سے، ان کے انبیاء کے متعلق سوال کرے گا کہ انہوں نے اللہ کی یہ ذمہ داری حق پورا کیا نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے یہ ذمہ داری پوری کی، تب بھی تاکہ یہ حقیقت
لوگوں تک واضح ہو جائے، لوگوں کو واضح ہو جائے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم لوگوں سے رب العزت ہمارے بارے میں سوال کرے گا تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے کہا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، کہ ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو جھکایا آپ نے اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ۔ 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ، اے اللہ گواہ ہو جا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ذرا ادھر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اس کا معنی مطلب اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہوتا تو دائیں بائیں بھی کرتے، آسمان کی طرف کیوں آپ نے اٹھایا؟ اگر آپ کو اس عقیدے کے بارے میں شک ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں اور بچیوں سے پوچھ لیں، انشاءاللہ وہ صحیح جواب دیں گے۔ اس لیے ان کی فطرت غلط علم سے مخلوط نہیں ہوئی ہے، ان کی فطرت میں اور تمام انسانوں کی فطرت میں بات ڈال دی گئی ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، بلندی پر ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب یہ خطبہ مکمل کیا تو قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا رب العزت نے اليوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب اس میں بھائیوں نہ نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ کمی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ساتھ ساتھ ہم نے اپنی نعمت بھی پوری کر دی۔ اللہ اکبر، یہ دین مکمل ہو جانا اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ تب بھی ہمارے بہت سے مسلمان اس کو نعمت نہیں سمجھتے ہیں، دین میں جب تک نہ بڑھاتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، جب تک ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو ناقص مومن سمجھتے ہیں۔ ہمارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جب کہا یہ دین مکمل ہوا، ساتھ ساتھ کیا کہا؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا۔ دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اور دین پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مبغوض ہے، وہ دین باطل ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آیت کریمہ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جس طرح کی ابن ابی شیبہ، ابن جریر کی روایت ہے، رو پڑے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بیان کر رہا ہے، خوشی ہونی چاہیے تو رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے دین کے متعلق زیادتی میں تھے، دین بڑھ رہا تھا اور اب یہ دین مکمل ہو گیا، اور ہر چیز مکمل ہو جانے کے بعد گھٹنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ یوم عرفہ کا دن تھا، یہ خطبہ کا بھی ذکر کیا گیا۔ خطبہ مکمل ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، انہوں نے اذان دیا، اذان دینے کے بعد انہوں نے اقامت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے اقامت کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 2 رکعت نماز پڑھی، یعنی قصر اور جمع تقدیم کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے تو آپ عرفہ کے میدان میں ٹھہرے، قبلہ رخ ہو کر دعاؤں میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تمجید
اور تسبیح و تحلیل میں، یہاں تک کہ قریب ہو گیا سورج ڈوب جائے گا۔ سورج ڈوب جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفہ سے نکلے اپنی سواری پر، پیچھے آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو بیٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے نکلے مزدلفہ کے لیے نکلے اور مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ۔ ایک اذان کہنے کے بعد مغرب کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی، پھر عشاء کی اقامت کہی گئی، پھر آپ نے عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور صبح تک سوئے رہے۔ جب صبح ہوئی اور یہ یوم النحر کا دن ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی اذان کے بعد نماز فجر ادا کی۔ اس کے بعد مشعر حرام گئے اور وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، لیکن سورج ابھی نہیں نکلا۔ سورج نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی کا رخ آپ نے کیا، منی کی طرف آگے بڑھے اور اپنی سواری پر پیچھے الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اس مرتبہ بیٹھایا۔ راستے میں جب آپ پہنچے بطن محسر تو وہاں اپنی سواری کو ذرا تیزی سے آپ نے دوڑایا۔ کیوں بھائیو؟ اس لیے یہاں اصحاب فیل پہ جو عذاب واقع ہوا تھا اسی جگہ پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی جگہوں پر خوشی خوشی یا تماشا نہیں کرتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، بلکہ وہاں سے تیزی سے بھاگتے تھے۔ تو تیزی سے وہاں نکلے، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ یا جمرہ اولا یا جمرہ کبریٰ تک پہنچے۔ آپ نے 7 کنکریاں پھینکی، رمی کیا، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور کنکری جو تھی وہ چھوٹے چھوٹے دانے تھے، اور آپ نے یہی بتایا بھی صحابہ کرام کو کہ اس مسئلے میں مبالغہ غلو مت کرو، یعنی اس طرح اس کے قریب یا اس طرح کے پتھر استعمال کرو اور پھینکو۔ تب بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی بڑے بڑے پتھر لاتے ہیں، بلکہ چپل بھی پھینکتے ہیں، ان کا کچھ اور خیال ہوتا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو کرنے سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ گئے، قربان گاہ تشریف لے گئے۔ وہاں پھر آپ نے اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے، پھر باقی 100 تک پہنچایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے 37 اونٹ اپنے دست سے انہوں نے ذبح کیا، اس طرح 100 اونٹ ہو گئے۔ 100 اونٹ ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا کاٹا گیا، ہانڈی میں رکھا گیا، ڈالا گیا، پھر پکایا گیا۔ پھر پکانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تناول فرمایا اور شوربہ پیا، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہدی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شریک کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے گئے ظہر سے پہلے، اور آپ نے طواف افاضہ، جو طواف زیارت یا طواف حج کہتے ہیں، آپ نے وہ طواف کیا۔ پھر ظہر کی نماز بھی آپ نے وہیں پڑھی۔ پھر اس کے بعد چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے، جو اس منصب پر فائز تھے حاجیوں کو پانی پلانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بنو عبد المطلب کھینچو، یعنی پانی کھینچو، نکالو، پلاؤ، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ بھی ہجوم کر بیٹھیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ کھینچتا، بمعنی کہ اگر میں بھی یہ کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کھینچنا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں ایسا کروں تو اور لوگ بھی ہماری اقتداء میں۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، صحابہ کرام کا بھائیو، دیکھیے یہ بار بار سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ ان کی محبت صرف زبانی نہ ہوتی تھی، زبان سے بس ہم محبت کرتے ہیں، محب رسول ہیں، یا نعتیں سنایا کرتے تھے، نہیں، اقتداء کرتے تھے، اور یہی اہم علامت ہے محبت کی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ تو دیکھیے ان کی محبت بھائیو، اور پھر بعد میں جو محبت کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کی محبت پہ بھی آپ ذرا غور و فکر کریں۔ دین کے ارکان پر عمل نہیں کرتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے ہیں،
سے واقفیت نہیں ہوتی ہے بلکہ دشمنی ہوتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میں بھی ایسا کروں تو یہ صحابہ کرام بھی کرنے لگیں گے، اس طرح یہ جو منصب پر یہ جو شرف تمہیں ملی ہے یہ اس کا نظام یعنی درہم برہم ہو جائے گا اور لوگ بھی تمہیں مغلوب کریں گے۔ بہرحال انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ڈول پانی دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب خواہش پیا۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، آج یوم النحر تھا، ابھی بھی ہم قربانی کے دن میں ہیں، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے، اور ایسے ہی کچھ صحابہ کرام بیٹھے تھے، کچھ صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے، اور کل کی جو باتیں تھیں اس لیے بہت مہم تھی، تو ان باتوں میں سے بہت سی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائیں۔ صحیح امام بخاری اور امام مسلم کی روایت ہے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہ یوم النحر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا۔ اس کا معنی مطلب کیا؟ گھوم پھر کر اپنے اسی دن کی حیت پر پہنچ گیا۔ اس لیے کفار مکہ یا مشرکین عرب یہ جو مہینے ہوتے تھے اس میں چینج کرتے رہتے تھے، آگے پیچھے کرتے رہتے، محرم کو کبھی آگے کر دیے، سفر کو مقدم کر دیے، کبھی اور کچھ کر دیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذو الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ اپنے صحیح جگہ پر آ گیا، اس میں اب آگے پیچھے نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سال 12 مہینے کا ہے، جس میں 4 مہینے حرام ہیں، 3 مہینے پے در پہ یعنی ذی قعدہ، ذی حجہ، محرم، اور چوتھا جو حرام کا مہینہ ہے رجب، جو جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہا ای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے کہا، صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا نام بدلنے والے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای یوم ھذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے؟ ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ بلدہ حرام یعنی مکہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ای یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے؟ ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا، ہم نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آج کے دن کا نام بدلنے والے ہیں، آپ اور نام رکھنے والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الیس یوم النحر، کیا یہ قربانی کا دن نہیں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تو سن لو، تمہارا مال، تمہارا خون اور تمہاری آبرو
ایک دوسرے پر حرام ہیں جس طرح کی آج کے اس مہینے کی حرمت ہے، آج کے اس دن کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے، تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا، لہٰذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ پھر آپ نے کہا ہلا الا حل بلغت، پھر آپ نے کہا الا حل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نعم، کہ آپ نے تبلیغ کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو حاضر ہیں وہ غائب، جو غیر موجود لوگ ہیں ان تک یہ خبر پہنچائیں، اس لیے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خبر جو پہنچائی جاتی ہے پہنچانے والے سے زیادہ سمجھ رکھنے والا وہ شخص ہوتا ہے جس تک یہ خبر پہنچتی ہے۔ ایسے ہی ترمذی ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی پر اور جرم نہیں کرتا ہے، کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا ہے، یعنی جو گناہ کرے گا اسی کو سزا ملے گی، دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، دوسرے سے وہ حساب نہیں لیا جائے گا۔ باپ کی غلطی ہے تو صرف باپ کا مواخذہ ہوگا، بیٹے کا نہیں، اور بیٹے نے اگر غلطی کی ہے، گناہ کیا تو اس کا مواخذہ ہوگا، نہ کہ باپ کا مواخذہ ہوگا۔ پھر ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت مہم بات کہی، کہا یاد رکھو شیطان اب مایوس ہو گیا کہ اس کی اب عبادت کی جائے گی تمہارے اس شہر میں، لیکن اپنے جن اعمال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ آج جو اہل توحید ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بدعتوں سے، شرک سے نجات دی ہے، ان کے درمیان یہ کشاکش، آپس میں اختلاف، آپس میں ایک دوسرے پر سوء ظن رکھنا، ایک دوسرے کے خلاف یعنی آوازیں اٹھانا، یہ زیادہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے بھائیوں، تو ہم شیطان کو راضی نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ایام التشریق میں پھر یعنی 11-12 ذی الحجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منی ہی میں تشریف اور منی ہی میں آپ نے قیام کیا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے۔ اس درمیان مناسک حج پورا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھاتے رہے، اور ایسے ہی حج کا خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے رہے۔ اور مسلم کی روایت ہے، اسی طویل حدیث جو جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، کہ تم لوگ ہم سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھے نہیں معلوم غالباً اس حج کے بعد دوسرا حج نہ ہی کر سکوں گا، غالباً اس حج کے بعد دوسرا حج نہ کر سکوں گا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی کے سنن ہدی بھی قائم کر رہے تھے، ملت ابراہیمی کے سنن ہدی قائم کر رہے تھے، اور شرک کے نشانات اور ایسے ہی شرک کے آثار جو باقی تھے اس کا صفایا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قربانی کے دن ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور اس سے پہلے عرفہ کے دن ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا، تو ایسے ہی ایام التشریق کے دوسرے دن یعنی 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے سے پہلے قرآن مجید کی آخری سورت نازل ہوئی، نزلت فی اوسط ایام التشریق قبل الخطبہ،
کی ایام التشریق کی درمیانی دن میں یہ صورت نازل ہوئی خطبہ سے پہلے، جس طرح بزار اور بیہقی کی روایت ہے، اور سابقہ درس میں ہم نے کہا تھا یہ فتح مکہ سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی تھی۔ یہ ایک قول ہے، لیکن زیادہ صحیح یہ قول ہے کہ یہ 12 ذی الحجہ کو نازل ہوئی خطبہ سے پہلے، اور یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام التشریق پورا منی میں ٹھہرے رہے۔ 13 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منی سے نکلے اور وادی ابطح کے خیف بنی کنانہ میں جا کر آپ نے قیام فرمایا۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، پھر اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف داخل ہوئے یا حرم شریف میں داخل ہوئے، اور آپ نے پھر اس طرح طواف وداع کیا، اور طواف وداع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ کا رخ کیا۔ مکہ کی یہ آخری زیارت تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا اور مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آپ نے قیام فرمایا، اور اس درمیان آپ نے وفود کا استقبال کرتے رہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لاحق ہوئی، اور یہ بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری فوجی مہم تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری فوج یا آخری لشکر تیار کیا، اس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ابھی بھی رومیوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ آخری بھی فوج جو بھیجی گئی، اس کا بھی مقصد تھا رومیوں کا مقابلہ کرنا، اور اس کی ایک اہم وجہ یہ تھی کہ معان کے رومی گورنر حضرت فروہ ابن عمرو جذامی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ رومیوں کا یہ گورنر یہ تھے۔ اسلام جب قبول کیا تو اس کو رومیوں نے قتل کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان اتنے کمزور نہیں ہیں، اور وہ بھی جو مسلمان ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو بھی ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جائے گا، مسلمان ان کا ساتھ دیں گے، المسلم اخو المسلم۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور ان کی سپہ سالاری کے متعلق کچھ لوگوں نے یعنی نقطہ چینی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کر رہے ہو تو اس سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر طعنہ زنی کیے تھے، اور رب العزت کی قسم وہ اس کے اہل تھے، اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے، اور یہ اسامہ بھی میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یہ لشکر مدینہ سے باہر نکلا، 3 میل دور مقام جرف میں ٹھہرا، لیکن خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور یہ تشویشناک خبر کی وجہ سے یہ لشکر نے پھر فیصلہ نہیں کیا کہ آگے بڑھیں، بلکہ اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اور سبحان اللہ، جب ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا یا ان کا پہلا عمل خلافت کے بعد یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی تکمیل کرنا، اور انہوں نے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کہ اس لشکر کو روانہ فرمایا، جبکہ اور صحابہ کرام نے کہا وقت مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فیصلہ تھا اور ان کا ارادہ تھا، اسی لیے میں وہ تکمیل کر کے رہوں گا۔ بہرحال ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، آج کا یہ درس مکمل ہو گیا۔ اب اس سے جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کتنے حریص اور کتنے یہ خواہش مند تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں، آپ کی اقتداء اور اتباع کرنے میں، کہ جب آپ نے اعلان کیا تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، ہر کوئی چاہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، اور آپ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق حج ادا کرے. یہ نہیں کہ بعد میں بھی حج کر لیتے ہیں اور صحابہ کرام سے سیکھ لیتے ہیں. اور ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کہ انہوں نے فوراً عمل کیا، تاخیر نہیں کی حج میں. اب بھائیوں یہ جاننے کے بعد ہمارے وہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نہیں کرتے ہیں، اوروں کی اقتداء کرتے ہیں، سنتوں کو رد کر دیتے ہیں، واضح اور صحیح حدیثیں سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں فلاں مفتی صاحب نے کہا، بزرگوں نے کہا، اماموں نے کہا، فلانوں نے کہا. ان کو ذرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے جس طرح صحابہ کرام اتباع کرتے تھے. ایسے ہی جو حج میں تاخیر کرتے ہیں، فرض ہو جانے کے بعد بھی استطاعت کے باوجود آئندہ اگلے سال بعد میں اس طرح کرتے کرتے کئی سال گزر جاتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ان کا آئندہ سال نہیں آتا ہے، اس سے پہلے وہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرا فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن، پھر قربانی کے دن، پھر ایسے ہی اوسط ایام التشریق میں آپ نے خطبہ سنایا، آپ نے خطبہ دیا، اور اس میں بہت سی باتیں، بہت سے وصیتیں آپ نے کی. ان اہم وصایا میں سے، وصیتوں میں سے دوسرا یہی فائدہ ذکر کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کو لازم کرنے کی وصیت کی، جس میں کامیابی اور کامرانی ہم تمام مسلمانوں کی. ہمارے بھائیوں، نجات کا صرف یہ واحد ذریعہ ہے. جو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد لانا چاہتے ہیں، یا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا حال بہتر میں بدل دے، ذلت کے بعد عزت دے، تو صرف یہی واحد راستہ ہے، الاعتصام بکتاب اللہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تیسرا فائدہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ مسلمان مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو ہمیں بھائیوں یہ بھائی چارگی اور یہ اخوت اسلامیہ کو سمجھنا چاہیے، اور اپنا رشتہ دوسرے مسلمان بھائی سے قوی اور مضبوط کرنا چاہیے. چوتھا فائدہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو. تو بھائیوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے. اور ایسے ہی الگ الگ تنظیمیں بنا کر خروج یا ان کے خلاف نکلنا، آوازیں بلند کرنا، یا فتنے فساد میں اپنے آپ کو ملوث کرنا، اس سے بھائیوں ہمیں دور رہنا چاہیے، اس کا اجتناب کرنا چاہیے. پانچواں فائدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا حق تأکید کے ساتھ آپ نے دلایا اور کہا کہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ ادا کرنا چاہیے. ایسے ہی ان خواتین، ان بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ان کے شوہروں کے کیا حقوق ہیں، اور وہ حقوق کو بھی ان کو پورا کرنا چاہیے. چھٹا فائدہ، اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ رب العزت بلندی پر ہے، اللہ رب العزت عرش پر ہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں اشارہ کیا اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہ. اور اس میں یہ بھی واضح ہے اور اس میں یہ بھی دلیل ہے کہ ہم اشارہ کر سکتے ہیں انگلی سے آسمان کی طرف کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے. ساتواں فائدہ، یہ دین اسلامیہ، ساتواں فائدہ، یہ دین اسلامیہ، یہ شریعت محمدیہ اب مکمل ہو چکا ہے. اس میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بڑھائے یا کوئی گھٹائے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی اختیار میں نہیں دیا، نہ ولیوں کے اختیار میں، نہ اماموں کے اختیار میں، نہ علماء کے اختیار میں، نہ مفتیوں کے اختیار میں کہ اب اس میں گھٹائیں یا بڑھائیں، جس طرح کی یہودیوں نے اپنی شریعت اور اپنی کتاب کے ساتھ کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور اپنی کتاب کی حقیقت کی نشانی بھی انہوں نے غائب کر دیا. یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، اللہ رب العزت نے یہ دین مکمل کر دیا. ہمیں خوش ہو جانا چاہیے اور دین میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تأکید کے ساتھ ہمیں دین میں نئی نئی چیزیں اضافہ کرنے سے، بڑھانے سے منع کیا. صحیح امام مسلم کی روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن منبر پر کھڑے ہوتے تھے
خطبہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے قرآن و حدیث کی طرف دعوت دیتے تھے. سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے اور سب سے صحیح طریقہ میرا طریقہ ہے. بھائیو برابر کہتے تھے ہر جمعہ کے خطبے میں. پھر کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، سب سے بری چیزیں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا ہے. وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیزیں ایجاد کرنا بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. نسائی کی روایت میں اضافہ ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں، جو کچھ شریعت میں آ گیا ہے ہم کو لے لینا چاہیے. اس کے علاوہ بات یا عمل یا عبادت، عید، نمازیں، ذکر، اذکار، درود و سلام کے صیغے، میلے، کھانے پینے کی جو بھی نام رکھا جا رہا اگر وہ شریعت میں نہیں ہے، کھانے پینے سے مراد یعنی جو نام دیتے ہیں بڈے دیتے ہیں یا 12ویں یا تیجا، یہ مراد ہے. تو ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی طریقہ اور راستہ نہیں ہو سکتا، بظاہر وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، بظاہر کتنی وہ اچھی نہ دکھ رہی ہو. بہرحال اس کے بعد آخری فائدہ یہ ہے کہ ہمیں سود سے اجتناب کرنا چاہیے اور ایسے ہی کسی کے خون میں ملوث ہونے سے بچنا چاہیے. آپ نے تاکید کے ساتھ یہ سود سے منع کیا اور کہا کہ تمام جاہلیت کے سود ختم کیے جا رہے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں. اور آپ نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون یہ حرام ہے. ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، ایک صحیح روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، کہ یہ دنیا کا زوال ہو جانا، دنیا کا مٹ جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ آسان ہے ایک مؤمن مرد کے قتل کرنے سے. ایک مؤمن مرد کے قتل کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ دنیا زائل اور ختم ہو جائے. ہمارے وہ بھائی کہاں ہیں وہ نوجوان جو جوش میں آ کر خودکش حملہ کرتے ہیں اور اس میں بوڑھے بھی جاتے ہیں، اس میں بچے بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی بے گناہ، اور اس میں کتنے مسلمان ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں وہ نوجوان کہ ایک کافر کے لیے اگر 100 مسلمان 1000 بھی مر جائیں تو وہ کامیابی سمجھتے ہیں، جہاد سمجھتے ہیں. وہ کہاں ہیں ایسی حدیثوں سے؟ ہمارے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے، ہم سبھی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سبھی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. وصلی اللہ وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.